الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الكرم والصدق والإكرام والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ہاں آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. مل کے آواز آنی چاہیے. آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. ساری حوریں، سارے غلمان، سارے فرشتے، میرے نبی کے در کے نوکر، سارے انبیاء میرے نبی کے امتی، سارے نبی میرے تیرے نبی کے کلمہ خان، سارے نبی تیرے میرے نبی پہ درود پڑھنے والے، سارے نبی تیرے میرے نبی کو سلام کرنے والے، سارے کے سارے نبی تیرے میرے نبی کی آمد و استقبال کرنے والے، آمد کے چرچے کرنے والے، میرے نبی کی استقبال کرنے والے. تو پھر آواز آنی چاہیے. آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. نہیں. محبوب محب کا کوئی ثانی
محبوب و محب کا کوئی ثانی، ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری رحمتوں کے چرچے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جملہ سادات والا مرتبت بالخصوص پیر طریقت صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ شیخ الحدیث و تفسیر مہمان محترم و مکرم حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب کاظمی ادام اللہ فیوزکم السامی ناظم اعلیٰ جامع آمنہ ضیاء البنات اسلام آباد لائق صد تعظیم و تکریم صاحبزادہ والا شان حضرت گرامی المرتبت رونق خانوادہ سادات کاظمیہ پیر سید تصور حسین شاہ صاحب کاظمی آستانہ عالیہ بٹنگی شریف لائق صد تعظیم و تکریم حضرت محترم پیر طریقت قبلہ پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب لائق صد تعظیم و تکریم عالم نبیل فاضل جلیل رونق خانوادہ سادات والا مرتبت قبلہ پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب کاظمی آستانہ عالیہ مرحض شریف حضرت گرامی المرتبت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب سید نذیر حسین شاہ صاحب حضرت گرامی المرتبت استاد العلماء مولانا منظور احمد قریشی صاحب مفتی اہل سنت مجاہد اہل سنت مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب سالار قافلہ محبت حضرت محترم مجاہد اہل سنت اور صحیح معنوں میں دین کی لگن اور کوشش کا جذبہ رکھے ہوئے حضرت محترم مولانا محمد وقار احمد ہزاروی صاحب وقار احمد ضیائی صاحب حضرت محترم استاد العلماء مولانا محمد نقاش احمد ضیائی صاحب جناب حضرت محترم مولانا محمد امتیاز صاحب
حضرت محترم مولانا محمد بشارت صاحب، دیگر جملہ علماء اہل سنت، فخر و سعادات، رونق محافل اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت محترم قبلہ پیر سید رضا احمد شاہ صاحب، حضرت محترم مولانا امجد قریشی صاحب، اور ماشاءاللہ بہت بڑا اسٹیج علماء کرام سے بھرا ہوا ہے، حضرت محترم مولانا محمد راشد قریشی صاحب، میں سب کے اسماء عالیہ، حضرت محترم مولانا محمد وقاص صاحب، حافظ محمد وقاص صاحب، دیگر میں سب کے اسماء عالیہ، حضرت محترم سید واصف حسین کاظمی صاحب اور بہت سارے علماء کرام یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ مجھے اسماء عالیہ مستحضر نہیں ہے، جملہ رونق اسٹیج، حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ بھائی محترم محمد پرویز صاحب، دیگر جتنے بھی یہاں سب ہمارے بھائی ہیں، سارے قابل عزت ہیں، قابل قدر ہیں۔ حضور کی محفل میں جو آ گیا، میں اس کا نام لوں یا نہ لوں، میرے نام لینے سے پہلے جب وہ گھر سے چلا تھا تو اس کا نام کہیں لکھ دیا گیا۔ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں میں اس پوری ٹیم کو، حضرت محترم مولانا وقار احمد ضیائی صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو، ان کے سارے آل محلہ کو، اور اسمبلی والوں۔ ایک وقت ہوتا تھا لوگ کہتے تھے جنگل ہے، قرآن کی برکتیں دیکھیں کیسا منگل بنا ہوا ہے۔ کبھی تصور بھی تھا ہمارا کہ ان علاقوں میں اس طرح میرے اللہ کے قرآن کی بہاریں آ جائیں گی؟ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے توفیقات عطا فرمائی ہیں اور ان کا پیسہ، ان کی دولت خدا کے دین کے کاموں میں صرف ہوتی ہے، اور اس سے بڑے خوش نصیب تو آج وہ والدین ہیں۔ ویسے تو دولے بنانے کی عمریں ہوتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں 20 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، 22 سال ہو گئے، اب اس کو دولہ بناؤ۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے دولے، یہ دولے کس نے بنائے ہیں؟ یہ میرے قرآن نے دولے بنائے ہیں، اللہ کی کتاب لا ریب نے یہ دولے بنائے۔ جملہ آل علاقہ، میں نے آپ احباب کے سامنے، اصل میں مجھے وہ دور یاد ہے، بڑا پرانا ہمارا تو ظاہر ہے یہاں وقت گزرا ہے کہ وہ پرانا ماحول، کہ جس ماحول میں ہم لوگ یہاں سے پڑھنے پنڈی گئے تھے، اس وقت کا ماحول اور آج کا ماحول جب دیکھتے ہیں تو پھر رونا تو آتا ہے نا۔ وہ کسی نے کہا تھا رونا تو بنتا ہے، اور یہ رونا خوشی کا رونا ہے، یہ درد کا رونا ہے، یہ محبت کا رونا ہے، اور جو اللہ نے ہمارے اس علاقے پر اپنا فضل فرمایا یہ اس کا رونا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آج کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کا باپ کتنا امیر ہو گیا ہے؟ کوئی سوچ سکتے ہو کہ ان کے والدین کتنے امیر ہو گئے آج؟ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے نظریے کے مطابق امیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس گاڑیاں ہوں، جس کے پاس لینڈ کروزریں ہوں، جس کے پاس بڑے بڑے پلازے ہوں، بڑا بڑا کاروبار ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا امیر ہے۔ لوگوں تمہیں کیا پتا کہ جنہیں قرآن کی دولت ملی ہے ان کے ماں باپ کتنے امیر ہیں آج؟ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ پروٹوکول والے لوگ ہیں۔ میرے نبی کی حدیث موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کے طالب علم قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کے نوری فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پروں کو بچھاتے ہیں۔ کبھی سوچ سکتے ہو؟ کہتے ہیں جی کہ فلاں وزیر کو ریڈ کارپٹ استقبال ہوا، یعنی اس کے آنے پر جہاز سے اترا تو ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، اور یہ کب ہوا؟
ارے صاحب یہ کسی بیرونی دورے پر گیا تو یہ ریڈ کارپٹ بچھا دیا گیا. حالانکہ ایسے ہی جب اپنے ملک میں کہیں جاتے ہیں تو کہیں انڈوں سے استقبال ہوتا ہے, کہیں ٹماٹروں سے استقبال ہوتا ہے, لیکن دنیا کہتی ہے واہ واہ کیا استقبال ہوا ہے, ریڈ کارپٹ پہ چل کے آیا ہے. کبھی تم نے حافظ قرآن کی شان بھی سوچی ہے کہ جب یہ چل کے آیا ہے تو اللہ کے مقدس اور نوری فرشتوں نے اپنے پروں کو بچھا کر اسے پروٹوکول دیا ہے. اس سے زیادہ اور کیا عزت اور کیا کمال ہو. میں ایک بار پھر جملہ ان تمام دوستوں کو, کوئی تو ہوتے ہیں نا کام کرنے والے حضرات کہ جو نظر آتے ہیں, جن کے سامنے جن کی کوششیں نظر آتی ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں اور اصل وہ ہوتے ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں, جن کے مال اور دولت اور ان کے رزق حلال کی بدولت یہ مدارس چلتے ہیں. وگرنہ آج اس مہنگائی کے دور میں ایک گھر میں اگر 5, 7, 8 بچے ہوں, ان کا پالنا کتنا مشکل ہے. تو اس دیہات کے ماحول میں 50 سے زیادہ بچوں کے نظام کو چلانا یقیناً مشکل ہے. تو خوش بخت اور خوش نصیب اور ہدیے تبریک کے لائق وہ لوگ بھی ہیں کہ جن لوگوں کی بدولت یہ مدارس چل رہے ہیں. حضرات گرامی, میں نے بس تھوڑا سا ذکر سرکاری کرنا ہے کیونکہ قرآن کی بات ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن الحمد تا والناس میرے نبی کی نعت ہے. اور یہ کس نے فرمایا؟ یہ میرے نبی کی بیوی, ہم مومنوں کی ماں حضرت سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرن کثیرہ. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے, حضور کی سیرت کیسی تھی؟ سیدہ نے پوچھا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی وہ تو بی بی پاک پڑھتا ہوں, ام المومنین پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا تو کیا تو نے قرآن کو پڑھا ہے؟ تو پھر پوچھتا ہے کہ حضور کے اخلاق کیسے؟ کہا سارے کا سارا قرآن حضور کے اخلاق کی تصویر ہے. دوستان گرامی, میرا نبی صورت میں بھی رب نے بے مثال بنایا, سیرت میں بھی رب نے بے مثال بنایا ہے. میرے نبی کی صورت جیسی کائنات میں اللہ نے کسی کی صورت نہیں بنائی, اور میرے نبی کی سیرت جیسی کائنات میں اللہ نے کسی کی سیرت نہیں بنائی ہے. میرا نبی صورت میں حسینوں کا بادشاہ, سبحان اللہ کی آواز آئے. میرا نبی صورت میں حسینوں کا بادشاہ, وہ کیا حسین میرے نبی کی تصویر ہے کہ میرا نبی جب دنیا میں آئے اتنے حسین تھے کہ میرے نبی کی ماں جی حضرت سیدہ حضرت آمنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے لال کو جنم دیا تو میں نے انہیں پلٹ کے دیکھا, آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے, بالوں کو گویا تیل لگا ہوا ہے, ختنہ کیے ہوئے ہیں, عطر لگے ہوئے ہیں, ناف کٹے ہوئے ہیں, خوشبو لگے ہوئے ہیں, غسل دیے ہوئے ہیں, اور اتنے حسینے کہ آتے ہی اپنے سر انور کو سجدے میں ڈال دیا ہے. اور جب میرے نبی کی رضائی امی حضرت سیدہ حلیمہ میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں گئیں, سیدہ فرماتی ہیں کہ ادھر پہلی رات میرا محمد میرے قبیلے میں پہنچے, اگلا دن آیا پورے قبیلے کے اندر کستوری کی خوشبو مہک گئی, اگلا دن آیا
عورتیں جمع ہوئی اور آپس میں باتیں کرنے لگی. ایک کہتی ہے اے میرے گھر میں خوشبو میں کی، دوسری کہتی ہے ایسی عطر میں نے زندگی میں کبھی نہیں محسوس کی، تیسری کہتی ہے میرے گھر میں بھی کستوری کی خوشبو رات بھر مہکتی رہی ہے. جب ساروں کے بیان آپس میں ملے حیران ہے، کہتی ہیں چلو حلیمہ سے بھی جا کر پوچھ کے آتی ہیں کہ اس کے گھر میں بھی کیا یوں ہی کرم ہوا ہے یا نہیں. جب حلیمہ سعدیہ کے گھر کے قریب پہنچی تو کہنے لگی، کہتی ہیں اے سہیلیو، وہ جو خوشبو رات کو ہمارے گھروں سے آ رہی تھی وہ حلیمہ کے گھر سے ابھی بھی آ رہی ہے. حلیمہ سیدہ طیبہ کے گھر میں آئیں اور جب آپ نے آنے کا مقصد بتایا اور پورے گھر کے اندر سے کستوری کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں تو پوچھنے لگی حلیمہ اچھا یہ کستوری تیرے گھر میں یہ کہاں سے اتنی امیر ہو گئی کہ ایسی تو خوشبو لے کے آئی ہے کہ جس نے پورا قبیلہ مہکا دیا ہے. سیدہ مسکرائیں، فرمایا تمہیں اپنی کستوری کی کان دکھا دو. میرے نبی پاک کے سامنے لے کر گئیں تو میرے آقا کے جسم سے اللہ کے نبی کے جسم عطر سے خوشبو مہک رہی تھی، کستوری کی خوشبو. جب میرے نبی کے جسم عطر سے خوشبو مہکی تو پورے قبیلے کے اندر یہ دھوم مچ گئی. حلیمہ کا لال آیا ہے، آمنہ کا لال حلیمہ کے گھر میں آیا ہے اور اتنا لطیف ہے، اتنا نظیف ہے کہ جدھر سے گزرتا ہے کستوریوں کی خوشبوئیں مہک جاتی ہے. امام زرقانی لکھتے ہیں انسان العیون میں، علامہ حلبی لکھتے ہیں محبتہ فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں پہلے دن ہی میرے مصطفیٰ کا پیار ڈال دیا گیا. اور میرے اگلے جملے پہ آپ کو خوشی ہوگی، حضرت امام حلبی لکھتے ہیں صرف پیار ہی نہیں ڈالا بلکہ اعتبار بھی ڈال دیا گیا. یہاں تک کہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی، کوئی بیمار ہوتا، کسی کا جانور بیمار ہوتا، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آتے، میرے نبی کو پکڑتے، ان کا ننھا ننھا ہاتھ اپنے جسم پہ پھیرتے، مریض جو درد میں تڑپ رہا ہوتا میرے مصطفیٰ کا ہاتھ جسم پہ لگتا، پکار اٹھتا، لو جی میں تو ٹھیک ہو گیا، میں تو ٹھیک ہو گیا. یہ ہے میرا نبی. میں بتا رہا تھا کہ حسینوں کا بادشاہ ہے میرے مصطفیٰ. تو اسی لیے میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. میرا نبی حسینوں کا بادشاہ. جہاں ایک جگہ سیٹ کرو اس کو چھیڑتے ہو میں دوبارہ گلا میرا اس طرف نکل. پھر پڑھ لیں ذرا آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. میرا نبی حسینوں کا بادشاہ،
میرے نبی کی رضائی امی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں بلکہ یہ بھی بڑا عجب واقعہ امام حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میرے نبی مکرم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے کچھ دن گزرے ان کی سہیلیاں آئیں کہنے لگی نی حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے کیونکہ تیرے گھر میں پہلے چراغ جلانے کے لیے ایندھن تیل نہیں ہوتا تھا اب تیرے گھر میں ساری رات کافوری شمیں جلتی رہتی ہیں. حلیمہ حیران ہے. آپ فرماتی ہیں ارے او سہیلیو میرے گھر میں تو شمع جلتی ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں نی حلیمہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کئی دنوں سے دیکھا ہے کہ روشنی تیرے دروازوں تیری کھڑکیوں روشن دانوں سے چھن چھن کے باہر آتی ہے. تو ساری رات تیرے گھر کے اندر شمع جلتی ہے اور تو کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں چراغ جلتا ہی نہیں ہے. حلیمہ مسکرائی فرمایا میں سچ کہہ رہی ہوں میرے گھر میں کوئی شمع جلتی ہی نہیں ہے. سہیلیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہنے لگی او سہیلیوں او بہنوں حلیمہ کی زندگی ہمارے بیچ میں گزری ہے. حلیمہ نے زندگی میں جملہ قابل غور ہے حلیمہ نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. اور اے دوستو میرا نبی اللہ کا محبوب ہے. یہ کل کائنات اللہ نے میرے تیرے نبی کے لیے تخلیق فرمائی ہے. یہ ساری کائنات کا مقصود اصلی مقصود اعظم میرا نبی ہے. باعث تخلیق کائنات میرا نبی ہے. یہ ساری بہاریں میرے نبی کے لیے گئے. یہ زمین یہ آسمان یہ لو یہ قلم یہ عرش یہ کرسی یہ یمین یہ یسار یہ دریا یہ ابحار یہ بلبل یہ ترنم یہ گل یہ تبسم یہ دریا یہ روانی یہ سمندر یہ طغیانی یہ صحرا یہ تنہائی یہ سمندر یہ گہرائی یہ کلیاں یہ ان کی مہک یہ غنچے یہ چٹخ یہ کل کائنات کے نظارے رب نے تیرے میرے نبی کے لیے بنائے ہیں. دوستان گرامی آج اگر میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں آج اگر کسی کے گھر میں کوئی خصوصی مہمان آئے مثلا یہ وقار ہزاروی صاحب سے پوچھئے کہ ان کے مرشد خانے سے ہمارے حضور سیدی و مرشدی حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت ابو الخیر ہزاروں لاکھوں علماء کے استاد پیر سید حسین الدین شاہ جی سلطان پوری آج ان کے لختے جگر ان کے شہزادے جو عالم بھی ہیں باعمل بھی ہیں اور عام عالم نہیں کئی علوم کے اندر انہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے گئے اور لا کے بھی بڑے ماشاءاللہ ہائی لیول تک تعلیم حاصل کی ہے اور دینی عمالے سے ہر امتحان انہوں نے گولڈ میڈل کے طور پر یعنی امتیازی نمبروں سے پاس کیا ہے. آج جب وہ آ رہے ہیں ذرا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ذرا آپ بتائیے کل میں نے سنا یہ ان کے محلے والے ان کے بچے مدرسے کے روڈوں کو صاف کر رہے ہیں. آج ہم اوپر سے نیچے آئے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. او میرے اللہ یہ بھائی پرویز صاحب انہوں نے تعارف کروایا کہنے لگے کہ جناب یہ آج کے جلسے کے لیے یہ روڈیں صاف ہوئی ہیں. میرے اندر ایک بھوک سی اٹھی. میں نے کہا جہاں ایک دن کے لیے جملہ سننا ہے جہاں ایک دن کے لیے نبی کے ذکر کی محفل سجانی ہے اور ہم جیسے نکمے کتنی جھنڈیاں سجاوٹیں کر رہے ہیں کہ حضور کا ذکر اس محلے میں ہونا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اے جہاں ایک دن ایک گھنٹہ نبی کا ذکر ہو ہم جیسے لوگ اس بزم کو کیسے سجاتے ہیں. تو جس بزم میں میرا نبی آئے ہوں گے اس بزم کو نبی کی آمد کے لیے میرے رب نے کیسا سجایا ہوگا.
بہرحال انہوں نے یہ ساری روڈ کو صاف کر دیا. یہ آتے ہوئے جناب جھنڈیاں لگ گئیں. یہ سب کیوں ہے ذرا ان سے پوچھئے تو یہ جواب دیں گے کہ جناب ہمارے پیر طریقت آنے تھے, یہ سادات والا مرتبت نے آنا تھا, حضرت قبلہ سید تصور شاہ جی نے آنا تھا, حضرت قبلہ سید محبوب شاہ جی نے آنا تھا, حضرت قبلہ سید عالم دین ثاقب حسین شاہ جی نے تشریف لانا تھا. اس لیے یہ ساری رونقیں بن گئی. اب وقار ہزاروی سے وقار زیائی سے پوچھو, انہوں نے 5 دن پہلے بیٹھ کر پروگرام بنایا ہوگا. اساں مہماناں نوں بٹھانا کتھے وے, انہاں نوں کھلانا کتھے وے, تے کھلانا کی ہے, تے کھلانا کہدیاں برتناں وچ ہے. ان سے پوچھ لو, انہوں نے 5 میٹنگیں کی ہوں گی. کسی نے ہاں کسی نے مشورہ رد کیا ہوگا, نہ جی نہ اے چیز نہیں, اے چیز ہونی چاہیے. ان کا مقصد کیا ہے کہ جلسے میں جو مہمان آ رہے ہیں وہ خوش جائیں. اب ذرا سوچو, یہ مہمان صرف ایک جلسے کے لیے, مثلا مہمان خصوصی ہیں صرف ایک جلسے کے لیے. اب جلسے میں آپ بھی آئے ہو, آپ کے لیے بھی یقیناً تمام ہے, لیکن سارے کا سارا فوکس مہمانان خصوصی کے اوپر ہے. تو اب غور کرو کہ جب میں اور آپ کوئی بزم سجائیں جو مہمان خصوصی ہو, اس کے لیے ایک ایک چیز کا اہتمام کرتے ہیں. بٹھانا کتھے وے, کھلانا کتھے وے, کیا کھلانا ہے, برتن کون سے رکھنے ہیں, چادر کون سی بچھانی ہے, بستر کون سا بچھانا ہے. اور کوشش ہوتی ہے کہ چون چون کے برتن ہوں تو انٹچ, چادریں ہوں تو انٹچ, اگر تولیہ ہو تو انٹچ, اگر جوتے نالین ہو تو انٹچ. یہ قدر ہے مہمان کی. اب آپ سمجھیں گے یہ منٹ میں کیوں لگا رہا ہوں, تو پھر سنو اس کا لبے لباب یہ ہے. اور جو 1-2 گھنٹوں کے لیے مہمان خصوصی ہو, اس کے لیے ہر چیز کا پلان میزبان کرتا ہے. تو اب خود بتا, وہ نبی جو مقصود کائنات, وہ نبی جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے, وہ نبی جس کے لیے یہ عرشوں کو سجایا گیا ہے, جس کے لیے یہ فرشوں کو بچھایا گیا ہے, جس کے لیے آسمانوں کو بلند کیا گیا, سمندروں کو روانی دی گئی, جس کے لیے آبشاروں کے یہ جھرنے بنائے گئے. اب خود بتا, اس کے آنے سے پہلے میرے رب نے کتنا اہتمام کیا ہوگا کہ میرے یار نے کس گھر میں آنا ہے. نا مزہ نہیں آیا. میرے حبیب نے کس گھر میں آنا ہے, کس ماں کا دودھ پینا ہے, اور کس بستر پہ سونا ہے, اور کس جگہ کھانا ہے, کس جگہ پینا ہے. الغرض ایک راز, ایک نکتہ ذہن میں بٹھا دیا جائے کہ میرے نبی کی ذات بھی چنی ہوئی ہے, میرے نبی کے متعلقات بھی چنے ہوئے ہیں, میرے نبی کے منصوبات بھی چنے ہوئے ہیں, میرے نبی کے منصوبات بھی چنے ہوئے ہیں. تو پھر جب یہ بات سمجھ چکے ہو تو آؤ اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. یار جلدی سبحان اللہ. موبائل جیب ادھر کھونا ہے, اصل اس موبائل دی آج کل بہت بڑی جیب ادھر رکھو, توجہ میری ادھر, وہ چل رہا ہے نا, ویڈیو بن رہی ہے. میرا سونا نبی, میرا پیارا نبی, یہ ساری کائنات اللہ نے میرے تیرے نبی کے لیے بنائی ہے, میرے تیرے نبی کے لیے سجائی ہے. اور دوستان گرامی, جب یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر غور کرو. آج آپ کا کوئی محبوب ہو, آپ چاہیں گے سارا حسن اس کے پاس ہو, ساری دولت اس کے پاس ہو, سارے اختیار اس کے پاس ہوں, ساری قوتیں اس کے پاس ہوں. حالانکہ ہم تو کسی کو کیا دینے جوگے ہیں, کیا دے سکتے ہیں, لیکن جو مالک و مختار حقیقی ہے, ذرا غور کرو, اس نے جسے محبوب بنایا ہے اسے کیسا بنایا ہوگا,
کیسا سجایا ہوگا، کیسا اختیار عطا کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میرے نبی کے اختیار جیسا کسی کا اختیار نہیں، میرے نبی کے امر جیسا کسی کا امر نہیں، میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، میرے نبی کی سیرت جیسی کسی کی. یار اس بندے میرے در ادھر یار جو میرے در کرو یار. میرے نبی کی صورت جیسی. بچے کو سائیڈ پہ کر، اٹھا بیٹا سائیڈ پہ. جی دھیان میرے ال رکھنا ہے تو بسم اللہ، نہیں تو پھر موبائل پکڑ کے اوتھے پہ وہ چلاؤ تاکہ پھر تہاڈی طبیعت اس کی خراب ہوئی تو میری بھی. دھیان ادھر میرے در کرنا. میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، میرے نبی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے. جملے آن لگے نے. میرے نبی کے ماں باپ جیسے کسی کے ماں باپ نہیں ہے، میرے نبی کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے. وہ میرا نبی جس گھر میں بیٹھے وہ گھر چنا ہوا، میرا نبی جس جانور کا دودھ پیے وہ جانور چنا ہوا، میرا نبی جس جگہ کھانا کھائے وہ جگہ چنی ہوئی ہے. دھیان ہے سارے آدھا. ہاں جی. اچھا ایک دن میں نے اسی حوالے سے اپنے سنی مسلک کے بڑے بڑے جید علماء سے سوال کیا، ذرا یہ بتاؤ یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جناب نبی کے صحابی سارے کے سارے چنے ہوئے ہیں. میں نے کہا ان میں سے سارے ہی چنے یا ان میں سے دو چار چنے؟ کہنے لگے نہیں جی نہیں، سارے صحابی چنے ہوئے گئے، سارے صحابی چنے ہوئے گئے. ابو بکر عمر چنے ہوئے گئے، عثمان و حیدر چنے ہوئے گئے، طلحہ و زبیر چنے ہوئے گئے، سعد و سعید چنے ہوئے گئے، ابو عبیدہ عبد الرحمن بن عوف چنے ہوئے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو چنا ہوا نہ ہو. میں نے کہا چل جنہوں نے 2-4 مہینے میرے نبی کی خدمت کی، 2-4 سال نبی کے ساتھ گزارے وہ تو چنے ہوئے ہیں. تو جنہوں نے 10 منٹ گزارے اللہ دی قسم ہے جی وہ بھی چنے ہوئے نے، وہ بھی چنے ہوئے نے، وہ بھی چنے ہوئے نے. تو میں کیا پھر دل تے ہاتھ رکھ کے دس جتھے میرا نبی 10 منٹ گزارے وہ جگہ چنی ہوئی، جیڑا 10 منٹ ویکھے وہ بندہ چنیا ہویا. تے جتھے میرا نبی 40 سال گزارے او ابو طالب کیوں نہیں چنیا ہویا؟ وہ گھرانہ کیوں نہیں چنا ہوا؟ تو پھر اسی لیے تو مجھے یہ کہنا ہے، یہ صدا دینی ہے، یہ مجھے یہ آواز لگانی ہے، یا آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. الگر میرا نبی چنا ہوا، نبی کے صحابہ چنے ہوئے، نبی کے ماں باپ، نبی کے ماں باپ چنے ہوئے، نبی کی آل اولاد. ہاں اتھے آنو لیں بولے ہندے نہیں نا ادھر اثر تو نہیں ہو گیا کھبے پاسے ہو نہیں ہوئے تو پھر بولو. نبی کی آل اولاد چنی ہوئی. اور یاد رکھو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ساڈا عقیدہ نواں شواں لوٹیاں بستریاں والا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کے دور سے لے کر مہر علی کولروی تک پہنچا. تقی شاہ سرکار حضور سیدی بابا جی توری شریف، حضور سیدی حضور قبلہ پیر صاحب بٹنگی شریف، حضور قبلہ بابو جی، حضور قبلہ قاسم صادق موڑوی،
یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں، یہ جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان نیک بندوں کے پاس جو عقیدہ پہنچا وہ وہی ہے جو دور صحابہ سے چلائے، اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اسی پرانے عقیدے والے ہیں۔ ہمارے عقیدے یہ نئے نہیں ہیں، اسی عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ میرے نبی کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ رہیں گے، میرے نبی کی آل بیت رہی ہے، میرے نبی کی امت کے ولی رہیں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارا عقیدہ یہی رہے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے میرے نبی کے سارے صحابہ عظمت والے، میرے نبی کے سارے صحابہ جنت والے۔ پیڑیاں بوتھیاں چاہیے تو جناب جنت میں ہم نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، تو تو جنت جانا تو جنہ حضور تک کے کلمہ پڑے انہیں جنت کوئی نہیں جانا۔ پکا ذہن میں بٹھا لو کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو نبی کا صحابی اور رہے جنت کے باہر۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوئے کلن وعد اللہ الحسنہ، ہر ایک کے ساتھ کلن سب کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور یہ حسنہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوئے، اور میرا جملہ پلے باندھ کے اٹھ کے جانا ہے، صحابہ وہ ہیں جو نبی کے دوست یار ہیں، یہ تو مانتے ہو نا سارے، جو نبی کے ساتھ والے، اور آل بیت وہ ہیں جو نبی کے گھر والے ہیں۔ اب یہ کیا کوئی راکٹ سائنس ہے بندے کو سمجھنے کے لیے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آل کون ہے اور صحابہ کون ہے؟ سنو، ہم جیسے کروڑوں اربوں خربوں حضور کے ادنا سے ادنا صحابی کے قدموں سے لگنے والی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بات پکی ذہن میں رکھنا، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، قرآن و سنت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ پر واجب تھا کہ وہ علی سے پیار کریں۔ ایک کسی مولوی کی جرت کہ وہ انکار کرے کہ ابو بکر صدیق پہ واجب نہیں تھا، عمر فاروق پہ لازم نہیں تھا، عثمان غنی پہ لازم نہیں تھا، ایک کسی کی جرت جو یہ کہے نہیں نہیں نہیں، کیوں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مسلمان پر حضور کی آل بیت کا پیار اللہ نے فرض کیا ہوا ہے، اور نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج کی فرضیت سے بھی تگڑی فرضیت نبی پاک کی آل بیت کے پیار کی فرضیت ہے، کیونکہ نماز ٹائم پہ فرض ہوتی ہے، اور آل بیت کی محبت ہر وقت فرض ہے، ہر جگہ فرض ہے، ہر لمحہ فرض ہے۔ تو اس لیے مولا علی وہ ہیں کہ جن کا پیار ابو بکر صدیق پہ بھی فرض ہے، عمر فاروق پہ بھی فرض ہے، عثمان غنی پہ بھی فرض ہے، اور جن کا دل میں پیار ہوتا ہے بندے کے دل میں اس کی عزت خامخواہ آتی ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میرے نبی پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شمع رسالت فروزاں ہو تو پروانے کیسے منڈلا رہے ہوں گے، ہاں وہ کیسا رنگ ہوگا کہ ایک طرف ابو بکر و عمر، ایک طرف ابو بکر و عمر، عثمان ادھر حیدر ادھر، انہیں جگمگ جگمگ تاروں میں، انہیں جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب قیام کیا ہوگا، آواز آئے، انہیں جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب قیام کیا ہوگا، ہو جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر،
عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کیا کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے. تو نبی کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، متن گوش ہیں. توجہ میرے در ہے، سارے میرے در دیکھ رہے ہو. اب ترسد ہو کے اچھا اے ہن میرے در دیکھے تسی، میں اس نے دیکھے نا تو تسوں اس نے کیوں دیکھے؟ وہ بچہ ٹھیک بیٹھا تھا، میں نے جان بوجھ کر سمجھا. یعنی آپ میری طرف لگے ہوئے ہو نا، تو یہ اٹینشن کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ جتنا جس کی طرف میں ہوتا ہے نا، اس کی جدھر آنکھیں گھومتی ہیں ادھر آپ کی ایسے ہی ہے. یہ جیڑا بندہ بیٹھا ہوئے اسی نے جیڑا ایویں ازارا ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں پہندا کہ توں کھل تے توں بے انہاں تو کہ خوش کرنا ہے. وقار صاحب اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت فخر العلماء والمشائخ پیر سید حبیب الاقصی صاحب کاظمی ادام اللہ ذلکم السامی، آپ ہماری بزم کی رونق بن رہے ہیں. صدائے دل نواز ذکر اللہ کی صدا اللہ ہو 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 اللہ ہو. تشریف رکھیں. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، ہماری بزم کی رونق وہ ہستی بنی ہے. جسم تو بے شک دبلا پتلا ہے، لیکن اس جسم سے اللہ تعالیٰ نے جتنے کام لیے ہیں اور ہماری امیدیں اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ جتنے کام لے گا وہ ایک بے مثال معاملہ ہے. الحمدللہ مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں اسی آستانے کرم پر پل کے بڑے ہوئے اور وہیں پہ ہم نے لنگر علم جو کھایا ہے اور اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم دو لفظ کسی کے سامنے سن اور سنا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں. تو میں بلا تمہید بات کو آگے لے کے چلنے جا رہا ہوں. کیا بات کر رہا تھا؟ جلدی جلدی ذرا بولیے، کیا لفظ تھے؟ کہاں تک گفتگو تھی میری؟ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کی بزم نور میں اس طرح سے ہما تن گوش ہو کر بیٹھتے تھے کہ جدھر حضور کی نگاہیں اٹھتی ادھر صحابہ کی نگاہیں. اگلا جملہ بولوں گا رب کی قسم، جملہ بولوں گا اس چہرے کے حسن کے دیدار کی ایسی لذتیں اور نشہ چڑھا ہوا تھا ان کو، یہ پڑھتے نماز تھے چہرہ حضور کا دیکھتے رہتے تھے. مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، صحابہ میں یہ بحث چلی، صحابہ کے اندر یہ بحث چلی کہ کیا ظہر اور عصر کی نماز میں نبی پاک قرات کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کرتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ نبی پاک قرات کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بِإِذْتِرَابِ لِحْيَتِهِ، ہم نماز میں حضور کا چہرہ تکتے رہتے تھے، حضور کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی، ہم سمجھتے تھے یہ قرات کر رہے ہیں. گندا ہے وہ عقیدہ اور وہ ذہن کہ جس میں یہ گھسیڑ دیا گیا کہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اوے ہم تو کہتے ہیں عاشقوں کی نماز ہوتی تب ہے کہ جب نماز میں خیال خدا کا ہو مصطفیٰ کا ہو.
اب توجہ سے سنیے گا، ہماتن صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، بھائی کسی کو ادھر ادھر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھے، کیونکہ جب وہ حسن طابہ، وہ جلوہ زیبا کی رعنائیاں سامنے ہو، جب وہ مست نگاہیں سامنے ہو، جب بازار کا سرما سامنے ہو، جب واللیل کی لہراتی زلفیں سامنے ہو، جب والقمر اور والدعا والا مکھڑا سامنے ہو، جب نور بکھیرتی آواز کانوں میں رس کھول رہی ہو، کس کو ضرورت ہے کہ وہ ادھر ادھر کسی کو دیکھے یا کسی کی سنے؟ مجمع اصحاب لگا ہوا ہے، جناب صدیق اکبر میرے نبی کے دائیں طرف کلوز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے دیکھ رہے ہو نا، ادھر دیکھو، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، اب یہ بندہ اگر یوں ایسے ہو ایسے تو یہ یوں کر کے دیکھے گا، اس کی نظر کس پہ چڑھے گی؟ مجمع پہ بھی چلے گی۔ آپ تو مجھے دیکھ رہے ہو، اب مجمع کو میں اور یہ صرف دو دیکھ رہے ہیں، میں کر رہا ہوں تقریر، بول نہیں سک رہا۔ اب یہاں تو حضور قبلہ تشریف لائے تو میں نے خود کہا استقبال کریں، اب پیچھے نا بالکل پیچھے سے ایک ہستی تشریف لائی، ایک ہستی تشریف لائی جسے ولیوں کا پیر کہتے ہیں، مصطفیٰ کا ویر کہتے ہیں، اللہ کی شمشیر کہتے ہیں، فاتح خیبر کہتے ہیں، آقا کمبر کہتے ہیں، تاجدار حل عطا کہتے ہیں، مشکل کشا شیر خدا کہتے ہیں، ابو الحسنین کہتے ہیں، زوج سیدہ زہرا کہتے ہیں، جنہیں والی جنت کہتے ہیں، قاسم کوثر کہتے ہیں، جنہیں مصطفیٰ کا پیر کہتے ہیں۔ جان گئے ہو کہ نام لوں؟ بھئی جان گئے ہو کہ نام لوں؟ ہاں ہاں، یہی ہے جو نبی کے شفیع چچا ابو طالب کا لال ہے، جسے دنیا علی المرتضیٰ کہتی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مولا علی تشریف لائے، لیکن چونکہ مجمع اصحاب پیک کے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ اب میرے حضور گفتگو فرما رہے ہیں، پر نبی کی نگاہیں بار بار رخ مرتضیٰ کو دیکھ رہی ہیں، بار بار رخ مرتضیٰ کو دیکھ رہی ہیں، لیکن محفل کے آداب کچھ یوں ہیں کہ اللہ کے نبی بات کو نہیں کاٹ رہے، لیکن یہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ابو بکر صدیق ہے، یہ مزاج شناس مصطفیٰ ہے، انہیں پتا ہے حضور اگر آنکھیں بے قراری سے اس طرح کسی چیز کو دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر فرمانے لگے، علی آگے آ جاؤ، علی آگے آ جاؤ۔ مولا علی آگے آئے، حضرت ابو بکر نے اپنی جگہ پر، توجہ رکھنا ہے، اپنی جگہ پر مولا علی کو بٹھایا، خود تھوڑے سرک کے بیٹھے، ادھر علی صدیق اکٹھے میرے نبی کی خدمت میں بیٹھے۔ میرے آقا اتنے خوش ہو گئے، میرے آقا اتنے خوش ہو گئے کہ میرے نبی کا چہرہ جو پہلے کی چاند سے زیادہ روشن تھا اور بھی روشن ہو گیا۔ میرے نبی نے دو جملوں میں سارا مفہوم واضح کر دیا، فرمایا ابو بکر قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کو جانتے ہیں۔ کوئی گل سمجھ آئی نہیں؟ تو وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ صحابی نہیں تھے، اے جڑے تسی ہن بیٹھے ہو پورا مجمع، وہ آخر تک تسی سارے انسان نہیں ہو، سارے مسلمان نہیں ہو، سارے ہو نا علاقے دے سارے ہو، تے ہن کوئی شاہ صاحب آون پیر اے جی ہن ماں بڑا چنگا لگیا، شکر ہے۔ وہ شاہ صاحب نیچے آ کر بیٹھے، انہوں نے فوراً کہا نہیں نہیں شاہ جی شکر ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے بچے بچے کو سیدوں کی عزت کا پتہ ہے، سیدوں کی قدر۔ وہ شاہ صاحب آئے، شاہ جی آگے آ جاؤ، تو یہی وہ سوال ہے جو کئی لوگوں کو کھٹکتا ہے، یہ سید کوئی اتو ٹیٹھے نے، اسی پیچھے بیٹھے ہیں تو سیدہ آگے بلایا نے، یہ وہ اعتراض ہے جڑا سب تو پہلے میرے ابا جی دے کردے سن سارے لوگ، پھر ہم پہ آج کرتے ہیں کہ جناب یہ نہ پراواں میں شغل لائے ہوئے،
یہ سیدہ نو چاہی جاندے نے، سیدہ نو چاہی جاندے نے. اور میں کچھ سمجھا رہا، ابو بکر صدیق کو نہیں پتا تھا کہ یہ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، کیوں بلایا علی کو آگے؟ ابو بکر جانتے تھے علی صحابی بھی ہے اور بھی کچھ ہے، مصطفیٰ کا ویر بھی ہے، آل محمد بھی. حیدر 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 حیدر. دوستو میرے نبی کو چاہیے تھا کہ میرے آقا فرماتے ابو بکر لگی ہوئی محفل میں جہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوئے اسے بیٹھے رہنے دو. یہ پیچھے سے آگے بلانے کا کیا مقصد؟ حالانکہ نبی کے دربار کا معاملہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ حضور سید عالم کے دربار کو ہر بار میں جسے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتا. لیکن آج ابو بکر نے سپیشل پروٹوکول دیا. کسے؟ مولا علی کو. نبی پاک خوش نہیں ہوئے، کیا ناراض نہیں ہوئے؟ قیامت تک آنے والوں کے لیے خوش ہو کر ایک پیغام چھوڑ دیا. کیا فرمایا؟ ابو بکر قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کو. گل سمجھ آئیے؟ اس دا لبے لبابے وے کتیاں کے پتہ کھیر دا سواد کی ہوندا ہے. لنگیوں کو کیا پتہ محمد کی آل کی عظمت کیا ہوتی ہے. مروان کو کیا پتہ، مروانیوں کو کیا پتہ زہرا کے لالوں کی عزت کیا ہوتی ہے. اور یہ پتہ تو حضرت عمر کو ہے حسن کون ہے، حسین کون ہے. کیونکہ آج کا یہ جلسہ دستار فضیلت کا ہے، جامعہ حسنین کریمین. اور یاد رکھیے آل محمد کے ساتھ قرآن کا رشتہ اور ناتا ہے. اور یہ ایسا رشتہ اور ناتا ہے کہ میرے حضور سید عالم نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں، صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا تھا، انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی آل بیتی. لوگوں میں تمہارے درمیان 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم، دوسری جگہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے بیچ میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور جو پہلے حدیث کے جملے پڑھے، الفاظ پڑھے، انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی آل بیتی. میں 2 چیزیں تم میں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ کے رکھو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آقا وہ کیا ہیں؟ فرمائے ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. وقار زیائی صاحب نے مدرسے کا نام رکھا حسنین کریمین، اور مدرسہ بنایا جس میں قرآن پڑھا رہے ہیں. ہمارا نام ہی لکھا ہوا بتا رہا ہے یہاں آل محمد کا پیار بھی ملتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی سکھائی جاتی ہے، حضور کی اہل بیت کا ادب اور عشق بھی سکھایا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، میرے نبی کی کتابیں لا رہے قرآن جیسی کسی کی کتاب نہیں. ذرا توجہ ہے سب کی. تو میرا جملہ پھر سنیے گا. تو رات کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. زبور، انجیل، قرآن سارے اللہ کے کلام ہیں. تو میری گلہ میریاں گلہ نے نائنہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ بتائیں کون سی کتاب افضل ہے؟ تو بھئی چاروں کتابیں اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کے درو افضل آ گیا. وہ بھی اللہ کے کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. کلام کے اندر اس کے ارکان ہوتے ہیں. ایک تو وہ کلام ہوتا ہے، ایک متکلم ہوتا ہے، ایک متکلم ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہو گیا نا کلام، ایک ہوتے ہے کلام کرنے والا، ایک ہوتے ہے جس سے کلام کرو. تو قرآن کی یہ جو عزت اور پروٹوکول ہے نا، ویسے یہ تو ہے اللہ کا کلام ہے اور باقی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن چند وجوہات کی بنا پر اس کو زیادہ پروٹوکول کیوں ملا متکلم ہونے میں؟ تو وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام. لیکن وہ جو دوسری کتابیں نا ان میں کلام ہوا داؤد نبی سے، موسیٰ نبی سے، عیسیٰ نبی سے، اور قرآن میں کلام ہوا محبوب نبی سے. تو حضور کی وجہ سے اس کلام کو کیا مل گئی؟ عزت. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی کلام ہیں ان کی حفاظت اس امتوں کے سپرد اللہ نے کی ہوئی تھی. اور قرآن اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یکتبون بِأَیْدِیہِم،
یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ قرآن یعنی اپنی کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب قرآن کا نمبر آیا رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت خود کریں گے۔ وہاں وہ جو کتابیں تھیں، وہ جو اس امت کے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے کلام کو جناب وہ کیا کرتے، وہ اپنے آیتوں کو بدل دیتے، چونکہ اس وقت ان کتابوں کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ توجہ ہے سب؟ انجیل کا ایک حافظ، صرف وہ جس پر نازل ہوئی۔ تورات کے کل 4 حافظ، کتنے؟ امام سیوطی نے لکھا ہے کتنے؟ 4 حافظ، ان میں بھی 2 نبی ہیں، 3 بلکہ 3 نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، کتنے ہو گئے؟ 3 نبی۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا غیر نبی اس کے حوالے سے ہے، لیکن جو یوشع بن نون ہے یہ 4، کئیوں نے اس کو 5 لکھا، کئیوں نے 6، لیکن امام سیوطی کے جو حوالے انہوں نے 4 لکھے۔ کتنے حافظ تھے جی؟ بولو ذرا، کتنے حافظ ہیں تورات کے؟ او بسم اللہ، کتنے حافظ ہیں تورات کے؟ 4۔ ہائے ہائے، فرمایا وہ 4 حافظ ہیں، باقی حافظ نہیں تھے۔ کوئی جاتا کہتا جی یہ مسئلہ کہاں ہے، وہ کہتا یہ ادھر ہے، اگر نہیں ہوتا خود ہاتھوں سے لکھ دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مولوی کے پاس اپنی اپنی تورات، ہر بندے کے پاس اپنی اپنی انجیل، اور آج بھی دنیا میں سینکڑوں کے حساب سے انجیلیں موجود ہیں، آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ کسی میں کیا لکھا ہوا ہے، کسی میں کیا لکھا ہوا ہے، کسی میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کا معاملہ آیا، فرمایا محبوبہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے ہی کرنی ہے۔ اور محبوب معاملات کو ہم بدلیں گے۔ پچھلی کتابیں لکھی ہوئی نبیوں کے ہاتھوں میں دیتے تھے، اب یہ لکھی ہوئی تختیوں میں نہیں دیں گے، اب یہ قرآن تیرے سینے پہ نازل کریں گے، تیرے دل پہ اتاریں گے، تیرے دل پہ یہ قرآن اترے گا۔ تو یہ اتنے جلال والا قرآن ہے۔ آج حافظ عبداللہ، حافظ غلام اللہ، حافظ نصر اللہ، حافظ کریم اللہ، ہم حافظ ہو گئے، نبی کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور چبل نبی کا سینہ اگر نہ ہوتا کوئی ایک بھی حافظ بن ہی نہ سکتا۔ پتہ ہے کیوں؟ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہاں لو انزلنا ھذا القرآن لو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی بڑے پہاڑ پر، جبل نن پر یہ جو تنوین ہے یہ تنوین شان ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی بڑے پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے جلال اور کلام الہی کے جلال کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا۔ حیرت کی بات نہیں ہے، ایک آیت اترتی پہاڑ پہ پہاڑ پھٹ جاتا، ہو تک کو نکا جا حافظ ماڑا جا کمزور جا، اب ادھر کھڑو اے تو سن جو جڑا ادھر میں آنے لگا میرا بچہ کھڑو، ترے کھڑے ہوئے جڑے نکے نکے ترے کھڑے، چوڑا تم ہی کھڑا ہو جا چوتھا۔ او گال سنو ایک منٹ، او 15 کلووں دی تھیلی دی آٹے دی تھیلی چاک دینے جاتا، مشکل ہی ہے بے اتلا پتر نہیں چاک نیاں سیران دا گڑا کدے نہ دے سیرہ دے رکھو نہیں چاکتے، اے تھوڑی جی وڈی ٹھیلی لکڑی دی نہ رکھو نہیں چاکتے، تے کدے بے کے سوچے کہ او جیڑا ایک لفظ پہاڑ ہوتے اتر دا اساں پھاڑ کے رکھ دے ویا تباہ اور ریزہ کر دیتا، یارو پورے 30 پارے چاہ کر رکھے، کرکٹ بھی کھیڑ دے ہے، نستا بھی ہے، دوڑ دے بھی، اساں کچھ نہیں ہوندہ آئے۔ تو پھر میں جس نقطے پہ تم کو لانا چاہتا ہوں نا وہ نقطہ یہ ہے، اے نہ میرے دل دا کمال، نہ حافظ صاحب دا پڑھائی دا کمال، نہ انہ بچیاں دے دل دا کمال، نہ انہ دے امی ابے دا کمال، اے سارا کمال اس دل دے جس دل دے پہلے قرآن اتریا، اس جلال والے کلام میں سینے محمدی کی برکت سے ایسا جمال آیا کہ اب ان کو انگریزیاں یاد ہوں یا نہ ہوں قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن میں اللہ
صدا لگ رہی ہے قرآن میں، جیسے کہتے ہیں نا صلائے عام ہے یاران نقتدا کے لیے، صلائے عام لگ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو یسرنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ حال میں مدکر ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ ہاں، ذکر کا معنی اگر یاد کر رہا ہو نا، اگر ذکر کا معنی نصیحت کرو تو معنی بنے گا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، یعنی ادیاں گلاں آیتاں کتنیاں مشکل، صرف نحو دے قانون کتنے مشکل، لیکن جب اس کا مفہوم ایک عام سا عالم بھی بیان کرتا ہے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ یہ بھی یہ نہ سمجھ کہ یہ بولنے والے کے اپنے بولنے کا کمال ہے، اس میں بھی کمال میرے اللہ کی کتابیں لا ریب کا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو پچھلے لوگ گزر گئے نا، جو پچھلی امتیں گزری، فرمایا جیڑا گناہ جو گناہ پچھلی امتوں نے کیا وہ سارے گناہ میری امت اکیلے کرے۔ جتی نال دو جتیاں برابر ہوندیاں نوتے تلے رکھ کے کٹ دے، اور میں برابر سرابر جو جرم پچھلے سارے مل کے کرتے رہے دی ماشاءاللہ، وہ دسو نو کیڑی شے جڑی انہاں وچ سی تے ساڈے وچ نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان سے ڈبل ٹرپل ہم لوگ کر رہے ہیں، پر ابھی تک نہ پتھر برسے، نہ پہاڑ آپس میں ملے، نہ عذاب آیا ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب نے عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ تو ان میں موجود ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آیا نا، تو ان میں موجود ہے۔ جملہ بولوں گا پھر مزہ آنے والا ہے۔ تو ان میں موجود ہے، حضور ان میں موجود ہے کا کیا مطلب؟ او بھائی حضور تو مدینے میں، چلو مدینے والوں کو عذاب نہیں ہو رہا تو حضور ان میں موجود ہیں۔ انہاں بوئی علیہ دا کہ مسئلہ ایتھے تے حضور نہیں، نہ تے انہاں نوں تے ہونا چاہیے، کیڑا پٹھا کام ہے جڑا اساں لوکاں وچ نہیں ہے، اساں سارے مل کے، پر عذاب ادھر بھی نہیں ہے، نہ افغانستان والوں میں نہ کسی اور میں۔ اور تو چھوڑو، اوے ہو جڑے عیاش عرب کہ جن کے آنکھوں کے سامنے اس وقت فلسطین کے اندر ہزاروں بچے شہید ہو گئے، وہ اور تو چھوڑو یہ عیاش ہمارے حکمران کہ جن کی آنکھوں کے سامنے اس وقت جناب مسلمان بچوں کے چیتڑے اڑ رہے ہیں، 10,000 سے زیادہ لوگ فلسطین کے اندر شہید کر دیے گئے ہیں، ان کے پورے شہر ان کو ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے بمباریاں کر کر کے، ایک کے اندر بھی غیرت نہیں۔ عذاب آتا تو ان پہ آ جاتا۔ چلو اب حضور ادھر موجود ہے نا مدینے میں، اور چلو مدینے میں تو عذاب نہیں آیا کہ حضور موجود ہیں، ادھر کیوں نہیں آتا؟ تو پھر مان لو حضور ادھر بھی موجود ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور اپنی نورانیت سے اپنے امتیوں میں ہر جگہ کائنات میں اپنی روحانیت اور نورانیت سے موجود ہیں۔ اس وجہ سے حضور سید عالم کے بعد دنیا میں اجتماعی عذاب اٹھا لیا گیا۔ اگلا توجہ ہے نا، کسی جگہ پر عذاب نہیں آتا۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عاشقاں قبلِ دل و جاں امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے ایک ایسا نقطہ دیا ہے کہ حضور کائنات میں کیسے موجود ہیں۔ اور موجود تو سورج بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، سورج کئی چیزیں موجود ہوتی ہیں، توجہ ہے اور دھیان ہے۔ ہمارے جسم میں خون بھی ہر جگہ موجود ہے، لیکن ایک اور چیز موجود ہے جسے جان کہتے ہیں، روح کہتے ہیں۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور بھی کائنات میں موجود ہیں، پر کسی اور چیز کی طرح نہیں۔ جیسے جان ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ویسے حضور کائنات کی جان ہے، اس لیے ہر جگہ پر موجود ہے، اس لیے دنیا کے اندر یہ عذاب نہیں آ رہا۔ اگلا جملہ بولوں گا آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ بلکہ یہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب نہیں آ رہا نا، اور قرآن کہتا ہے کہ محبوب آپ ان میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضور اپنے
اپنے ظاہری حیات طیبہ کے اندر موجود تھے تو آپ سامنے موجود تھے. آج بھی حضور موجود ہیں ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر جگہ، لیکن وہ یوں موجود ہیں کہ یہ سید جو آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں ان کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہے. اس وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو عذاب سے بچایا ہے. اور اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ بھی موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، یہ جب تک ستارے باقی ہیں آسمان والے بچے رہیں گے. وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور جب تک میری آل بیت، میری ذریت اس جہان میں موجود ہے یہ زمین والے عذاب سے بچے رہیں گے. حضرات گرامی، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن کا نور عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن کا نور عطا فرماتا ہے. تو حضور کے سینے کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کا نور عطا فرمایا. ماں باپ جنہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا، قیامت والے دن ان کے سروں پہ نور کا تاج ہو. دھیان ہے سارے انہاں کے کیتے بھائی، انہاں کے کیتے جو انہاں دے اتنا ہائے. اے تے پوچھو نا اس ماؤ کو لو جس پہلے دہڑے اپنا لال 7-8 سالاں بچہ جس دے مدرسے بھیجے تے او جڑا جناب والا کار نخرے کر کر کے حلوہ نہیں تے پراٹھا دے تے پراٹھا نہیں تے انڈا دے تے فلانی شے تے فلانی تے ہن مدرسے جو کچھ ہے بس چپ کر کے بیٹھا. تو وہ جو ماں اور باپ، وہ جو روزانہ ان کا جو دل بے قرار ہوتا ہے نا، کاش میرا لال میرے سامنے ہوتا، میری آنکھوں کی وہ سب جو قربانیاں دیتے ہیں، جو انہوں نے اس کی پرورش کی اس اچھے نہج پر، اس کا ذہن بنایا. آج کل تو بڑا آسان کام ہے. یہ بچہ جم دے تو اس کے کہنے میں جانے بڑے ہو کر کیا بنوں گے؟ ڈاکٹر، انجینئر، فوجی. کیا وجہ ہے کہ ہمارا بچہ یہ نہیں کہتا بڑے ہو کر عالم دین بنے؟ کیونکہ اس نے دیکھا ہوا ہے کہ اتھے ٹور ڈاکٹران دی زیادہ ہے، اتھے ٹور فوجیاں دی زیادہ ہے، اتھے ٹور جناب والا فلانے دی زیادہ ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ساڑھے دور وچ جڑا نے ڈرائیوراں دی بڑی ٹور ہوندی سی. وہ چونکہ ایک دو گڑیاں ہوندیاں ہیں تو جیسا دل کرا او نہیں جی جا جی پھل کے آؤ. تے او پھر سارے نہ بچے ایک نکے نکا، میں سچی گل تو دسنا، وہ نکے نکے بچوں کو کہ تسی بڑے ہو گئے اسیں ڈرائیور بن سکتے کہ وہ دیکھتے تھے نا کہ یار انہاں دی اتنی ٹور ہے جیسا چاندے نے گڈی کھلا دیں جیسا کو گڈیاں ہی 2-3 ہوندیاں ہیں. وہ ماڑے استاد دی تے لنگڑا استاد تو 3 ہوندے ترے وہ صداقت ہوندا ہے. اے کچھ 4 ہوندے تے یا لالے اسماعیل لالے دی جیپ ہوندی. اچھا ماشاءاللہ آئے ہوئے نے اللہ بھی جناب، بڑے علاقے کی خدمت کی آپ نے. اچھا تو میں بات کر رہا تھا، اب یہ میری توجہ سنیں. وجہ کیا ہے؟ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں جرنیلوں کی عزت ہے، وہ بچے جب دیکھتے ہیں تو انسپائر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ جرنیل بنیں گے، فوج میں جائیں گے، فلانا بنیں گے. کاش کہ ان ماں باپ کو جو میں بتا رہا ہوں نا کیوں اتنا پروٹوکول ملنے والا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو بچے کا ذہن بنایا جاتا ہے پتر تو عالم دین بننا ہے، تو نے حافظ قرآن بننا ہے. میرے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے اندر راحتیں، سکون اور اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے جب ہمیں مدرسے بھیجا تو بڑا ذہن بنایا اور ہمیں بتاتے تھے بیٹا پڑھو عالم دین بننا ہے. اور ہمارا ذہن میں دونا قبلہ سید حسین الدین شاہ جی کے پاس آپ نے پڑھنا ہے، یعنی ہمارا ذہن بنایا. ٹھیک ہے. اور اس وقت میرے دوست 1-2-3 میرے کلاس فیلو ہوتے تھے. ایک نیوی میں چلا گیا، ایک آرمی میں چلا گیا، ایک جو ہے نا وہ کہیں وہ ڈاکٹری کورس کرنے لگا. تو یہ جب مجھے ملتے جب پڑھائی میں کر رہا تھا تو ایک کہتا جی میری 8,000 روپے تنخواہ ہے، دوسرا کہتا میری 15,000. اللہ 15,000 روپے تنخواہ. میں کیا کرنا؟ میں تیرے 400-500 کول مہینے دا 2 مہینے دا کرو ملا اسیاں خرچہ کرا. تو میں آپ ادھر دیکھا، میں کہیں یار یہ دیکھو میرے نال والے کتنے چلے گئے. 3 سال ہوئے جی تو میں بھی نیوی جول اپلائی کیتا. توجہ کرے ہو 3 سال نا میں بھی جول نیوی ہوتے قریب سینٹر ایسا تو میں بھی گیا. میرے والد صاحب کو پتا چلا تو انہوں نے مجھے پہلے خط لکھا اور بعد میں جب میں آیا تو انہوں نے کہا اگر خدا کا دین نہیں پڑھو گے نا تو میں تمہیں اپنا حق نہیں بخشوں گا. تو پھر میرے دل میں یہ آیا کہ یار دیکھو وہ نوکریاں کر رہے ہیں، وہ نوکریاں کر رہے ہیں. تو مجھے ایک لفظ انہوں نے بولنا کہا پتر اللہ دا دین پڑھو، قرآن
دل نال پڑھو ایک 50 تا 100 نوکریاں تسیں پیرا تلے واسن تساں اللہ اتنا دیسی کہ جتنے انہاں نوکریاں لے نہیں لگتا صرف خوش ہو کے دل و نفس کا دین پڑھو. آج ہم اپنے والد صاحب کو ہزاروں دعائیں دیتے ہیں کہ اگر ہم بھی کسی نوکری پہ ہوتے تو آج کسی گمنام یونٹ کے اندر ہم بھی جناب والا بندوق اٹھا کے سنتری لگے ہوئے ہوتے. لیکن آج الحمدللہ العظیم اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے بولنے کی توفیق عطا کی. تو کتنے درجنوں بلکہ زیادہ ہمارے علاقے کے بچے ہیں نوجوان ہیں کہ جو عالم دین ہیں اس وقت, اور الحمدللہ کوئی ہماری کوششیں کچھ ہماری دعوتیں ہوئیں کہ چلو بھائی عالم دین بننا ہے چلیں ایسے. تو آج وہ رونقیں وہ جو پنڈی میں جا کر ہم پڑھا کرتے تھے, میرا دل کیوں نرم ہو جاتا ہے, میں کیوں روتا ہوں. کیا پتہ ان نئے نئے نوجوان دوستوں کو کہ وہ کیا حالات تھے. یا رسول اللہ کا نعرہ اگر کوئی لگا دیتا تھا 10 دن لڑائیاں نہیں جاتی تھی. پچھلی تو بھول گئے ہو, آج نویں 2 4 سال پڑھ کے آندے ہو تو آن کے جناب شتلکان آندے ہو. وہ دور ذرا پتہ کرو ان سب سے کہ یہاں دلولے سے لے کر بوئی تک اور آگے گڑی ابھی بولہ اور ایبٹ آباد اور منصیر اور یہ سب کیا منظر تھا. آج تو سنی سینہ تان کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. یہ بھاریں اللہ کے دین کی لگ گئی ہیں. اور آج اسمبلی جیسے علاقے میں جہاں دور دراز کے علاقہ اور یہاں پر مدرسہ حسنین کریمین اور یہ 1 سال کی پروڈکشن 8 حافظ قرآن یہاں تیار ہو گئے. 8 حافظ قرآن. اللہ تعالیٰ مولانا وقار زیائی صاحب کو دارین کی ساتھیاں عطا کرے. اور اے جڑے بچے تھے رہندے نے نا انہاں نہ کھاندے نہ پیندے, اے یقین کرو اے فرشتے ہوں. انہاں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کسی شے دی ضرورت نہیں تے تساں وی تامن شامن کوئی نہیں کرنا. کی لوڑ ہے بھائی, فرشتے نے انہاں تے کھانا کوئی. یہ مدارس جو چلتے ہیں میری جان یہ تامن سے چلتے ہیں. لیکن ایک گل یاد رکھو, یہ توفیق اللہ دیتا ہے. ارب پتی خرب پتی ہوندے نے کتیاں دے پیڑ وچ, کوڈی دے میچاں وچ, کرکٹ میچاں وچ فلانے حضرت صاحب کی طرف سے جیتنے والی ٹیم کو 1 لاکھ, اس کو آکھو جی مسیتی کام لگے ادھر آج کل حالات ٹھیک نہیں تے 2-1000 پکڑ کر تو پیڑیا یہ 2000 بھی جیبے وچ رکھ. اللہ دا کار ہے پر تو اے سمجھ کتیاں دے پیڑ ہوتے تے کرکٹ تے کوڑیاں میچاں وچ تے تیرے پیسے نکلے نے. اللہ دے کار واسطے اللہ نے قبول ہی نہیں کیتے تیرے پیسے. جن کے پیسے مدرسے میں لگیں خدمت کرتے ہیں آپ, یہ دعا کیا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے آپ کی اس دولت کو قبول کیا اپنی راہ. اور جو تعاون کر رہے ہو مہربانی کرو پچھلے سالہ دا اس تو پچھلے سالہ دا تعاون تھوڑا تسی بھی انکریز کرو. جڑا ڈالڈا 300 روپے کلو سا اطلاع عرض ہے 700 روپے کلو ہو گئے. پتہ نہیں اتنا ہی ہے کہ کوئی اور بھی زیادہ ہو. 600 تے آئی ہے نا. اور میں تو کتے کہتا مولویاں کتے کہتا, یہ تو خدا کا دین ہے بھائی. ہمارے بڑے استاد جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سالانہ جلسے میں فرمایا کرتے تھے, ہم دین پڑھاتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ کھانا کہاں سے آتا ہے, کپڑے کہاں سے آتے ہیں, جوتے کہاں سے آتے ہیں, امامہ کہاں سے آتا ہے. اور آپ رو جایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے ماں 40 سال ہو گئے نے میں اپنے کپڑے آپ نہیں خریدے, اور اعلیٰ شان کپڑے لوگ آ کر دیتے ہیں اور ہاتھ بھی چومتے ہیں. جب بندہ دین کے کاموں پہ لگ جاتا ہے, خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ لگا دیتا ہے اور وہ ان کی خدمت پہ لگتے ہیں. لہٰذا میں آپ تمام آلے علاقہ سے کہوں گا, اے جنا ماما سما اپنے پتر دیتے ہیں تو دے کوئی آسمانہ تو تلے ٹیٹھے ہیں. کوشش کرو کہ ہر گھر میں سے ایک عالم دین بنے, حافظ قرآن بنے. یہ میٹرک کی تھی دا چول پتر کما کے تھوڑا جو اس کو صبر کراؤ, مہربانی کرو, تھوڑا سا اس کو مدارس میں پڑھنے دو. اس کے نصیب میں جو ہوگا اللہ عزت سے روزی عطا کرے گا, اتنی عطا کرے گا سنبھالی نہیں جائے گی. انشاءاللہ کوشش کریں گے وقار صاحب کے دست و بازو بن جائیں اور ان کے ساتھ ایسا تعاون کریں تاکہ اگلے سال پتہ لگے کہ جناب 3 کلاسیں 4 کلاسیں ہو گئی ہیں. آپ جتنا تعاون کرتے رہیں گے یہ اتنے مدرسے کے طلباء کو بڑھاتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.